السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. یہودیوں کے دین سے متعلق شبہات و شبہات کا ازالہ کرنے کے بعد اور یہودیوں کی اہل کتاب کی نافرمانیوں کے ذکر کے بعد تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو بحیثیت نبی اور بحیثیت رسول انتخاب فرمانا، رسالت اور نبوت کی نعمت سے نوازنا، اس کی اہلیت اس کے اندر جاننا، اس کی اہلیت پیدا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام اور منشا ہے۔ اس سلسلے میں بھی ان جیسے حضرات کی مذہبی نقطہ نظر سے جو اختلافی پہلو ہے، ان تمام چیزوں کی تردید کر دینے کے بعد یہ بھی وضاحت کر دی گئی جس آیت سے متصل گزری ہوئی آیت میں کہ دیکھو اب ایمان لانا تمہارا کام ہے، اس کے باوجود انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو۔ ہدایت کے سبھی طریقے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے ذریعے سے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے تم تک بتا دیے گئے۔ یہی وہ راستہ ہے جو تم کو تمہارے رب کی صحیح پہچان کراتا ہے اور تم کو تمہارے رب کی رضامندیوں کے قریب تک پہنچاتا ہے۔ اگر اس کے خلاف کرو گے تو بہت گمراہی کا راستہ، ضلالت اور باطل پرستی کے راستے میں ابتدا میں بھی نہیں بلکہ بہت انتہا دور کو تم نکل گئے۔ لہذا آخرت میں تمہارے لیے جنت کی طرف جانے کا راستہ، اس کی رہنمائی ہو نہیں سکے گی۔ اس کی رہنمائی کے طریقے بتا دیے گئے تھے۔ لہذا جو راستہ ملے گا، جو منزل ملے گی اللہ کے غضب کا، جو جنت نہیں ہوگی، دوزخ اور اس کی ہولناکیاں ہوں گی۔ اتنا ذکر کر کر اسی سے مربوط آج کی اس آیت شریفہ میں دوسرا اس باتی پہلو ذکر فرماتے ہیں۔ لہذا یا ایھا الناس، اے لوگوں، اے تمام انسان، مومن تو شامل ہے، مسلمان تو ہے، جو اسلام نہیں رکھے، اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے دین سے جڑا ہوا کم و بیش دنیا کا ہر فرد مذہب سے جوڑ اور وابستگی کا ذکر کرتا ہے، اپنی حیثیت سے جد و جہد بھی کرتا ہے، کوئی کم کوئی زیادہ، لیکن ان طریقوں کے اندر مقصد رکھتا ہے اللہ تک پہنچنے کا، لیکن اللہ کے مخلوق کو للہیت کی، ربوبیت کی، رب ہونے کا درجہ دے کر یہ غلطی کرتا ہے۔ اسی لیے یہ مشرک ہے، یہ کافر ہے، ان راستوں سے ہٹاتا ہے قرآن۔ جو ہٹا اس کو بتاتا ہے ہدایت کا راستہ۔ لہذا ان سارے دلائل کے بعد پیش فرماتے ہیں تو ان تمام انسانوں سے خطاب ہے، ساری کائنات اللہ کی، سارے مخلوقات اللہ کے، سارے انسان اللہ کے، سارے انسان اللہ کے مخلوق، جو فرما بردار ہے وہ بھی، نافرمان وہ بھی، اطاعت گزار بھی، نافرمان۔ اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں۔
نہ اس میں کسی قسم کا اختلاف. لہذا انسان کے ہر فرد کو، چاہے کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو، چاہے کسی رنگ سے تعلق رکھتا ہو، چاہے اس نے جو مذہب کا نام دے رکھا ہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، یہ سارے غلط فہمیاں دور کرو، اپنے فہم کو سیدھا کرو. فہم دینے والا تم کو فہم کی اصلاح کرتا ہے. لہذا اس آیت میں خطاب ہے، یا ایھا الناس، اے تمام لوگ، سارے انسان. قیامت تک کلام پاک باقی ہے. جب تلاوت کرے گا اس وقت کے تمام انسان لوگ. ایک بات اس سے ہٹ کر ایک تاکید ہے، قرآن کے پڑھنے والے کو، جو عربی سے واقف نہیں اس کا قرآن پڑھنا ایک الگ بات ہے. اس کو حروف کی حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا. سینکڑوں جگہ قرآن کے اندر شکل الف کی دکھتی ہے، حالانکہ وہ الف نہیں ہے. جب الف کی حقیقت کو نہیں سمجھے گا تو اس کے بعد والوں کی حقیقت کو اس کو سمجھنا کیا ہے. لیکن تلاوت کرنا ہے، کلام پاک کو مقدس درجہ دینا ہے. تلاوت بھی اطاعت ہے، عبادت. انہیں معنی جانتا ہی نہیں. جیسے ایک لفظ قول، قاف بول رہا ہوں، جگہ جگہ کوئی تو قال ربک کا قول سے قالا بنا، قاف کے وقت الف ہے، وہ الف نہیں ہے، وہ ہے طریقہ ایک استعمال کا ہے. اس لیے عربی علوم کے اندر اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو عربی کے اندر حروف تہجی، الفابیٹیکل لیٹرز صرف اور صرف 29 ہیں، 28 ہیں. 29واں الف ہے جو آپ کو لکھنے میں سب سے پہلے الف ملتا ہے. پڑھتے اور سیکھتے ہیں الف سے شروع ہوتی ہے بات، یہاں پہ ختم ہوتی ہے. اس کی وضاحت زیادہ کرنا نہیں ہے. خطاب مکلف اور جو پابند بنایا گیا ہے کلام پاک کی تلاوت کا، جب اس کے لفظ کے معنی سے واقف ہو تو اس کے بعد تلاوت کرنے پر عذاب والی آیتوں کے اوپر یقیناً آپ کے بدن میں رونگٹے کھڑا ہوں. بشارت والی آیتوں کے اوپر یقیناً بشاشت اور خوشی کے آثار نمایاں ہوں گے. اطمینان والی کیفیت بھی پیدا ہوتے رہے گی تلاوت پر. بے قراری اور بے چینی والی کیفیت بھی خراب باتیں رہے گی. تو حکم ہے کلام پاک کی ہر آیت. اب اس کے لیے ہمارے لیے کیا طریقہ رہے گا؟ ترجمے سے جو ترجمے والے قرآن رکھنا. ایک آیت تلاوت کی ترجمہ پڑھتے ہیں، ایک آیت تلاوت کرتے گئے ترجمہ پڑھتے گئے. لیتا وقت نہیں، فانی دنیا کے لیے مجھے وقت ہے، فضول وقت گزارنے کے لیے مجھے وقت ہے. سمجھ کا فرق ہے، سمجھ کا فرق ہے. بنا نہیں کیا اللہ تعالیٰ، اختیار دے کر چھوڑ دیا فکر کے اوپر. امام سعدی علیہ الرحمہ بغیر کسی تنازع کے للہیت میں کمال پیدا کرنے والی شخصیتوں میں سے ایک اللہ کا بندہ گزرا ہے جس کو ولی بھی کہتے ہیں. کم و بیش ان کے واعظ اور نصیحت والی باتیں جو وجود میں آئے زبان فارسی میں منتقل اردو میں ہوئی، عربی میں بھی ہوئی، کرنے والوں نے کئی زبانوں میں بھی کی. یعنی کون کیا کرتا اس کی فکر کی طرف. یہ فطری طور پر والد نیک صالح
پابند صوم و صلات، کثرت سے نوافل پڑھنے والے، راتوں کا اکثر حصہ عبادت میں جاگنے والے، یہ مزاج اور کیفیت تھی ان کے والد محترم کی۔ یہ بچہ، یہ چھوٹے تھے، بالغ بھی نہیں ہوئے تھے، جب سے جن کو رات میں جاگنے کی بھی عادت، والد محترم کے ساتھ عبادت کرنے کی بھی عادت، یوں سمجھو کہ فطرت میں نیکی ہو گئی تھی۔ ایک ایسے مقام پر دیکھا، رات بھر عبادت میں مصروف تھے، یہ بھی تھے۔ اس بچے نے جو امام سعدی بنے، رات دیر گئے، بلکہ رات ڈھلتی ہوئی، صبح قریب آتی ہوئی، اس رات کے حصے میں زمین کا غلبہ بھی رہتا ہے انسان۔ ساری رات دیکھا لوگ سو رہے ہیں، سو رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ بچے کے دماغ میں خیال آیا اور اس خیال کو والد محترم سے دریافت کر بھی لیا۔ عجیب لوگ ہیں، پوری رات غفلت میں پڑے سو رہے ہیں، یہ بچے کا سے ہے۔ ارے کم از کم یہ اللہ کے بندے اٹھ کے 1-2 رکعت تو تہجد کی پڑھ کے پھر سو جاتے۔ سوچ میں کیا غلطی تھی؟ کچھ نہیں۔ والد کے سامنے ذکر کیا تو والد محترم نے کہا، بیٹا جو تو یہ سوچا ہے نا، یہ ایسا سوچنے سے زیادہ بہتر تھا کہ تو بھی ان کے ساتھ سو جاتا تو اچھا تھا، تو بھی ان کے ساتھ آرام کرتا تو اچھا تھا۔ کسی کے بارے میں ایسا سوچ کر رائے خام کرنے کے بجائے تو بھی اگر سو جاتا تو اچھا تھا۔ اب کسی عمل میں لگنا، اس کو کہتے ہیں ہدایت خدا۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ہدایت رسول، ہدایت رب۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں، ناموں میں دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک نام ہے ہادی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں میں، یہ اللہ کے ناموں میں جو ہادی ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ایک ہے، تو نام بھی ایک ہی۔ ساری کائنات کے ساتھ ان کا جو جوڑ ہے، جو دیکھ بھال ہے، جو کرتے ہیں، یہ کاموں کے نام ہے، جس کو اسماء الحسنی کہتے ہیں۔ آپ اس کو کہیں گے صفات۔ نافرمان کو عذاب دینا، یہ بھی ان کا کام، یعنی نام۔ شدید العقاب قہار، توبہ کرنے پر گناہ گار کو معاف کر دینا، مہربانی کرنا، یہ ان کا کام، جس کو آپ نام کہتے ہیں، اسماء الحسنی۔ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں، ذہن میں رہ کے کاموں میں ہادی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ناموں میں، یعنی کاموں میں ہادی۔ ہدایت میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہدایت دیتے ہیں، راست دل میں استعداد و صلاحیت پیدا کرتے ہیں۔ یہ 2 مفہوم کو لے کر چلنے پر قرآن کے ترجمے کے ساتھ بھی گئے تو بعض جگہ پیدا ہونے والی الجھنیں، احادیث کے تراجم پڑھنے پر پیدا ہونے والی الجھنیں آسانی سے دور ہوں گی، ورنہ الجھن پیدا ہوگی۔ قرآن یہی کہتا ہے، ذرا سمجھ کے پڑھو۔ سمجھ کے سے پڑھنے کا مطلب پہلے سمجھ پیدا کرو، جڑو دین سے، دین کی باتوں سے، دین کے حقائق سے۔ یہ چیز ٹھنڈی ہے، دیکھو مجھے سمجھ میں آیا، یہ چیز گرم ہے، دیکھو مجھے سمجھ میں آیا، یہ کڑوی ہے، دیکھو مجھے سمجھ میں آیا، مٹی ہے، دیکھو سمجھ میں آ گیا۔ اتنی سمجھ تو جانوروں کو ہے۔ ہم جانور سے آگے انسان بنائیں، انسانی سمجھ پیدا کرو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ راست بندے کو کسی چیز کے اس کی اہلیت اس میں پیدا کرتے ہیں،
پیدا کرنے کے لیے اللہ نے طریقے بتا دیے، بندہ رغبت پیدا کرنا، اور دعا میں وہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے یہ بنا دے، اللہ تعالیٰ تو میری بیماری دور کرتے ہیں۔ بیماری دور کرنے کے لیے آپ دوا بھی لے رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس جا کر، اس سے ہٹ کر آپ فضل فرمائیے، یعنی آپ راست کیجیے، یہ ظاہری اسباب و ذرائع سے ہٹ کر آپ اپنے قدرت سے فرمائیے۔ آپ جتنے دعائیں کرتے ہیں اس کے اندر غور کیے تو یہی مطلب ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حکم کی تعمیل میں بعزت رسول ذمہ داری کو نبھانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتے، محنت کے بعد مثبت یعنی پازیٹیو نتیجہ نہیں نکلتا، مایوس ہوتے، کبھی بہت زیادہ مایوس ہوتے۔ قرآن بار بار سمجھا، اتنا زیادہ مایوس ہو کر اللہ کا باقی نفس کا، کیا اپنی جان کو ہلاک کو برباد کر دیتے ہیں آپ؟ یہ ٹینشن مت لیجیے، اللہ تعالیٰ جگہ جگہ سمجھایا۔ یہ فرما کے فرمایا پھر پارے 20 میں سورہ قصص میں ہے انک لا تہدی من احببت، آپ کی بڑی تمنا ہوتی میں اتنا کیا یہ سب فوراً اسلام کریں، یہ کر لیں، یہ کر لیں، لیکن نتیجہ ایسا نہیں نکلتا۔ مرتبہ تو الٹا رد عمل ہوا، سمجھانے بتانے گئے، سخت اور سست باتیں سننے کو ملی، کبھی پتھرے برسائے گئے، نتیجے میں پلاننگ کی گئی قتل کرنے کی، مارنے کی۔ بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت پر لا نہیں سکتے، آپ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت کے اوپر لا لیتا ہے، توفیق دیتا ہے، انہیں بن جاتا ہے۔ جب اللہ کرتا ہے تو پابند پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نا، تو اللہ تعالیٰ جو توفیق دیتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں، صلاحیت پیدا کرتے ہیں، اس میں کوئی واسطہ درمیان میں نہیں رہتا۔ اس پہلو کے لحاظ سے ہدایت ہے، اسی ہدایت کو استعمال کرتے ہیں عربی میں جو سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، کیونکہ یہ لفظ عربی میں 3 طریقے سے استعمال ہوتا ہے، اسی معنی کی باریکی کے لحاظ سے۔ اہدنا للصراط المستقیم، اہدنا الی الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا ایک بات الا کے بغیر، الا مانے 2 ورڈز کے معنی، لیل ہے تو فات، قریب 2 ورڈز کے معنی۔ اس کے لیے کوئی سورس کی ضرورت ہے، کسی بنیاد کی، کسی واسطے کی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہادی علیہ السلام نے اللہ کے کلام کے ذریعے سے، اللہ کے وحی کے ذریعے سے راز کسی کے دل میں نہیں کر سکتے، اور جہاں جہاں راز ہوا ہے وہ اللہ نے باذن اللہ نے اپنے فضل سے بشکل معجزہ وہ کیفیت پیدا کر دیتا ہے، اللہ کے فضل سے۔
ناک میں انگلی رکھ دیا، پانی نکلا 150 روز بعد میں نے پانی پیا، سب کیا یہ بزر اللہ کی طرف سے، نبی کو اللہ اپنی طرف سے نوازتے ہیں۔ تو قرآن کے واسطے سے، وحی کے واسطے سے، بتائے ہوئے طریقے کے ذریعے سے ہدایت والا بنے، اس لیے گائیڈ کو بھی ہادی بولتے ہیں، یہ ہدایت سے۔ بغیر کسی اس کے بات سمجھ میں آ جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو یہ دو طریقے ہوتے ہیں۔ تو حکم یہ ہے قرآن کے پڑھنے میں، جب قریب ترجمے اس سے بھی اگر پڑھیں گے عربی کے اندر ان سے خطاب ہوا پہلے کہ قرآن میں جو بھی ذکر ہے، ہر لفظ جملہ، سب سے پہلے تم یہ سمجھو کہ اللہ نے راست یہ مجھے ہی حکم دے رہے، دوزخ کا ذکر بھی فرما رہے تو راست مجھے ہی بتا رہے، جنت کا ذکر بھی کر رہے تو راست مجھے ہی بشارت دے رہے، گناہ نافرمانوں کا ذکر کر رہے تو راست مجھے ہی گناہ قرار دے رہے ہیں، گناہگار قرار دے رہے ہیں، پھر گناہگار کو معافی کا ذکر کر رہے ہیں تو راست مجھے معاف کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں، تو اس کی طرف رجوع ہو۔ تو لہذا ہر چیز میں تو اپنے طرف لے۔ اب یہاں تک سمجھ میں آیا تو بات اونچی اور سمجھ میں آتی، 20 صحابہ کا طریقہ رہا ہے، خاص طور سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور دیگر بزرگوں کا، جو کلام پاک میں، نماز میں کلام پاک کی تلاوت کا حکم ہے، عام وقت پہ اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کو پڑھنے اور سننے کا حکم ہے، تو اس میں کیا طریقہ ہے؟ ہم کو جب یاد آتی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے راست گفتگو فرمائیں تو وضو کیا، قرآن کو کھولا، تلاوت شروع کی۔ یعنی گفتگو میں، یعنی کنورزیشن میں، بولنے والی کی بول سمجھ میں آنا، سمجھنے والا سمجھ رہا ہے، بولنے والا اس کی سمجھ کے لحاظ سے فرمانا۔ تو جو ہمارا بھی سے واقف نہیں ہے، ترجمے کی طرف توجہ دیتے ہیں، پڑھیں گے، یہ تھوڑا تھوڑا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم جب کلام کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو ہم کلام پاک کی تلاوت میں لگ جاتے ہیں، اور جب ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام فرمائے، یعنی ہم اللہ سے کلام کرنا چاہتے ہیں تو کلام پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اور جب ہمارا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام فرمائے اور ہم سنتے چلیں گے، تو نیت کر کے نماز کے لیے رکعت باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز میں قرآن پڑھتے ہیں۔ کلام پاک ہم پڑھے تو اللہ سے ہم بات کر رہے ہیں، نماز میں پڑھے تو اللہ ہم سے کلام کر رہا ہے، اتنا فہم ایک عام آدمی کو سمجھ میں آتا ہے۔ اب اس سے آگے کا یہ کلام کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس کے لیے ذرا فہم صحیح ہونا، اس کو آگے بڑھانا۔ اللہ نے استعداد پیدا کی ہے، اس کو تیز کرنے کا طریقہ بتایا۔ اب یہاں بات چل رہی ہے ایھا الناس، اس میں ہر انسان مراد ہے، فرما بردار نافرمان سب۔ قد جاءکم ہے، جاءکم جب خط لگاتے ہیں تو یہ انگریزی میں پرفیکٹ ٹینس کے لیے جیسا ہیز بین آتا ہے، اس کا سبسٹیٹیوٹ ہے یہ قد۔ یہ بات ہو چکی ہے، اب توقع مطلب اور کچھ آنے والا ہے، اب کوئی نبی آنے والا نہیں تمہارے لیے، آنے والی اب قیامت ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کیا، لعل الساعۃ قریب، ایسا فرما دیجیے آپ۔ پارے 25 میں سورہ شورى کی آیت میں لعل الساعۃ قریب، قیامت بالکل قریب ہے، بس یہ فرما۔ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہر نبی نے قیامت کا ذکر ایمان کا حصہ تھا، لیکن قریب کا کسی نے ذکر نہیں کیا۔ کیوں؟ نبیوں کا سلسلہ باقی تھا، اللہ کے کلام کے نازل کرنے کا وقت اور باقی تھا،
اللہ کی حکمت میں، منشے میں. دیکھو ایک قیامت کا ایک دن ہونے والا ایسا ذکر کرتے تھے. ان الساعۃ لآتیۃ اکاد اخفیھا لتجزا. پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے جو ذکر فرمایا اللہ نے، قیامت آ کر رہے گی، لیکن لانا بہت ضروری ہے. تم عقل سے بھی سوچو تو سمجھ میں آئے گا. مرنے کے بعد اٹھانا تم کو بہت ضروری ہے. ہر ایک کا طریقہ زندگی الگ، طریقہ فہم الگ، پریکٹیکل لائف میں لگنے کا طریقہ الگ. ان کے طریقے پر ان کو اعتراض، ان کے طریقے پر ان کو اعتراض. صحیح کیا تھا غلط تھا، یہ فیصلہ تو ہونا نا. جو صحیح کیا اس کو انعام ملنا نا، اس کو بدلہ ملنا نا. جو غلط ہے اس کو سزا ملنا نا. اس معنی کو قرآن میں کئی طریقوں سے 20 آیتوں یہی مفہوم جب اردو میں کہا گیا قریب اس سے ایک نے 20 آیتوں میں بار بار ذکر کیا عقیدے کو پختہ کرنے کے لیے. قیامت آ کر رہے گی، لیکن آخر زمانے کے لیے قیامت قریب ہے، قریب ہے، قریب ہے، قریب ہے، قریب ہے. کیا قریب ہے؟ اب نبی آنے والے ہیں، آئیں گے تو قیامت ہے. تو لہذا جب تک پابند ہو جاؤ ایمان اور اس کے تقاضوں کے، یہ دنیا کی عمر ہم بڑھائیں گے. یہ نتیجہ اس کو جوڑنے پر جو نکل سکتا ہے، یہ پڑھائیں گے کہ ایسا لکھا ہوا ملے گا نہیں. میں نے کہہ دیا کہیں لکھا ہوا ایسا نہیں، بات وہی ہے. اب دنیا کی عمر چاہے چھوٹی کرو بڑی کرو، چھوٹی کرو تو میں جب تک رہ دوں گا، ابھی تمہاری نسل ہے نا، تم آج کیوں ہو؟ تمہارا تعلق آگے بڑھتے ہوئے سب سے پہلے انسان پیغمبر آدم علیہ السلام تک ملے گا سلسلہ. اصل ایک انسان تھا تو سارے انسان. تم نہیں رہو گے تو تمہاری شکل، تمہاری اولاد کی، تمہارے خاندان کی جو شکل چلی وہ تمہارا وجود ہے. اس لیے حکم دیا گیا آدمی مرنے کے بعد اس کا سارا حساب کتاب دفتر بند. لیکن 3 چیزیں مرنے کے بعد بھی نیکیوں کی شکل میں اس کے نام اعمال میں انٹری ہوتے رہتی ہے، درج ہوتا رہتا ہے. ان 3 میں سے ایک چیز، اپنی اولاد کو سمجھ پیدا کروا، نیک صالح بنا. تیرے مرنے کے بعد تیری یاد کر کر تیرے لیے دعا کرتے رہے، اس کے نیک عمل میں لکھے جاتا. یہ ہماری بات ہے. تھے آئے گزرے ایسا ہوتا ہے. گیا ہوا شخص، اس کی یاد باقی ہے، اس کا وجود باقی ہے، اس کا تذکرہ باقی ہے. عمل کی شکل میں، باپ کے نیک ہونے کی شکل میں، باپ کا حسن کرم اولاد کے ساتھ ہونے کی شکل میں، اس کی تعلیم و تربیت، اخلاق و دنیا کو اچھے ڈھنگ سے، دنیا داری کے ڈھنگ سے نہیں، دنیا میں رہنا چاہیے. ہر نبی رہے. یاکلون و یمشون فی الاسواق، ہر نبی بازاروں کو گئے ہیں، بھوک لگی ہے کھائے ہیں. ہر انسان کھاتا ہے. دنیا میں رہنا ہے، دنیا کا حصہ لینے سے منع نہیں کیا گیا. دنیا کو اس طریقے سے لو کہ دنیا بھی ملے، وہی چیز عبادت بن کر آخرت کا اچھا اور جنت کا حصہ بن جائے. قد جاءکم الرسول، عربی کا ایک قاعدہ ہے، رسول اللہ کو الرسول، بیت اللہ کو البیت. قرآن میں وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، یہ اصل عبارت ہے بِبَيْتِ اللَّهِ الْعَتِيقِ. جلال الدین ہے تو قال الجلال، بعد والے لفظ کو ہٹا کر ایک اللہ کے لگا دیتے. تو قرآن میں ایسا کئی جگہ الرسول، الرسول بولتے رسول اللہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے لوگوں، تمہارے پاس آ چکے رسول بالحق کی، حق کے ساتھ. حق کیا ہے؟ اللہ کا کلام.
حق کیا ہے، صحیح دین کیا ہے، جو اللہ کو پسند ہے، جو مقبول ہے، جو آخرت میں رضامندی کا سبب بن سکتا ہے، دوزخ سے بچاؤ ہو سکتا ہے۔ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، یعنی کلام پاک کے ذریعے سے جتنی باتیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کلام پاک کا ہر حصہ آپ نے پیش فرمایا، اس کی وضاحت تفصیل آپ نے پیش فرمائی، ہر چیز آپ کے واسطے سے، اور جتنے کام ہیں ان ساری کی ساری چیزوں کو آپ پریکٹیکلی کر کے بتائے۔ کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو بھیج کر کروایا۔ معراج میں 5 نمازیں فرض فرما دی، تو 5 نمازوں کی ابتدا آپ پڑھے، ظہر سے شروع ہوئی، پھر فجر کیوں نہیں پڑھی؟ حکم ملا تھا، فرض ہو گیا تھا، طریقہ وضاحت نہیں ملی تھی۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج کر نماز کے پڑھنے کا پریکٹیکل طریقہ بتایا۔ ہاں، یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا آپ کے اس عمل کو، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ بتایا، سکھایا، سکھا کر اللہ نے قبول فرمایا۔ قبول فرما کر امت کو فرما دو اس طریقے سے تم ادا کرو، یعنی اس طریقے کی نقل کرو، اس طریقے کی پیروی کرو۔ اس کے اندر جتنا اچھا نقل کرے گا، جو اچھا پہلو اختیار کرے گا، وہ ایمان سے، عبادت سے حاصل ہونے والے ثواب میں سب سے آگے بڑھے گا۔ مختصر الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وہ طریقہ جو آپ سے کروایا، پھر اللہ نے قبول کیا۔ اللہ کے قبول کیے ہوئے جتنے طریقے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تھے، وہ طریقے امت کے لیے عطا کیے گئے۔ اب اس کے اندر کاہلیت اور ساہو اور غفلت پیدا کرنا، یہ غفلت ہے، عدم وقفیت ہے۔ عدم وقفیت کو عربی میں کہتے ہیں جاہل۔ جاہل کے معنی گالی نہیں، عالم کا اپوزٹ جاہل ہے۔ اب اس کو گالی سمجھتا ہے، سمجھتا سمجھے، وہ گالی سمجھنا آئین جاہل ہونے کی علامت ہے، اسے کہ سمجھا ہی نہیں رہا۔ عدم وقفیت، معلومات نہ رکھنے والے کو جاہل ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کو لا لیا، اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، وہ لے کر آ گئے۔ تو لہٰذا ہر چیز یہ اللہ تعالیٰ حق تعالیٰ کی ہے، من ربکم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو تمام دعوے شکوک و شبہات لوگوں کے نے پیدا کیے تھے، کرتے رہتے ہوں، تو یہ سب غلط اللہ ہی کا ہے۔ لہٰذا لوگوں فآمنو، اس پر ایمان لاؤ۔ کیسا ایمان لاؤ؟ خیرن لکم، ایمانن خیرن لکم ہے وہ، ایسا ایمان لاؤ وہ ایمان سب سے زیادہ اچھا اور بہتر ہے تمہارے لیے، دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے۔ یا عبارت کیوں ہے؟ آمنو ان یؤمنو یکن ایمانکم خیرن لکم، اگر تم ایمان لاؤ، اس کا جواب ہونا اگر لا لو گے، یعنی یقین کرو گے، یقین کر کر عملی زندگی کا مظاہرہ کرو گے، عقیدے کو درست کرو گے، غلط خیالوں سے ہٹو گے، تو یہ چیز تمہارے لیے بھلا ہے۔ اس لیے کہ تم ایمان لاؤ گے تو اس کا اللہ کو اس کا بینیفٹ ذرا بھی ملنے والا نہیں، اللہ اس سے بے نیاز ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اگر نافرمانی کرو گے تو اللہ کو کچھ بگڑنے والا ہے۔ کفر کرو گے تو اللہ کا بگڑے گا نہیں، بگڑے گا تمہارا۔ ایمان لا کر قائم رہو گے تو بھلا ہوگا تمہارا۔ ہر دو صورت میں تمہارے لیے ہے، تمہارے بھلائی کا، تم کو پیدا کیا تمہاری فکر کر کر تم کو بھلائی میں رکھنا چاہتا ہے، اس لیے اللہ نے بے نیازی کا اظہار کیا۔ اگر ایمان لا کر اس میں باقی رہو گے تو فائدہ تمہارا ہے، اگر نافرمانی کرو گے تو نقصان تمہارا ہے۔ تمہارے
الحمدللہ ذکر شغل کرنے سے اللہ کے درجے میں رتبے میں بڑائی ہوگی، ایسا کچھ نہیں۔ تم نافرمانی کرو گے تو اللہ کا ذرہ برابر کچھ بگڑے گا، ایسا کچھ نہیں۔ یہ سوچ غلط ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّ اللہ تو ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہے، اس لیے کہ یقیناً اللہ ہی کا ہے۔ ہر چھوٹی بڑی سبھی چیزیں جو آسمانوں میں ہیں، جو زمین میں ہیں، آسمان و زمین کے درمیان میں جو تمہارے علم میں ہے، وہ چیزیں جو تمہارے علم سے باہر ہیں، ساری کی ساری چیزوں کا مالک ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ اس سے کچھ نہ کچھ آگے ہونے والا، نقصان ہونے والا اس کا کچھ نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ اس کی وضاحت حدیث میں اور خلقت هؤلاء للجنة لا أبالي، انسانوں کے ایک بڑے مجمع کو بتا کر فرمایا کہ میں ان تمام کو پیدا کیا ہوں کہ سب جنت میں جائیں گے، عمل کے لحاظ سے، فلاں کے لحاظ سے، فلاں کے لحاظ سے، لا ابال، مجھے کوئی پرواہ نہیں، یہ جنت میں جائیں، جنت میں رہیں۔ جو اس کو اختیار نہیں کر یہ کریں گے، ان کو بتایا، میں نے جنتیوں کو الگ پیدا کر کے بتایا جو ہونے والے ہیں، دوزخیوں کو، یہ سب دوزخی ہیں، دوزخ میں جانے والے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ان دونوں کو ملایا، دنیا میں رکھا، جب اٹھائے گا ممتاز الیوم ایھا المجرمون، سورہ یاسین میں خالی ارشاد ہوتے، خود بخود آٹومیٹک سارے نافرمان جو دوزخ میں جانے والے خود بخود خبروں سے اٹھنے کے بعد ایک جانب پورے کر نیک بندے، ایک جانب پھر بھی حساب کتاب کی تکمیل ہوگی۔ سیکنڈوں میں، منٹوں میں ایسا ہونے لگے گا، کئی طریقے، قدرت کا کمال ہے۔ اے گناہ گارو، اے نافرمانو، سب ایک طرف ہو جاؤ، پھر درجہ بندی ہوگی۔ اس کا دوسرا مفہوم، جب وہ ہو گئے تو یہ رہ گئے، جو ادھر رہ گئے سب کے سب نیک اور صالح جنت میں کسی نہ کسی عنوان سے صحیح جانے والے ہیں۔ جب وجود بخشا تھا ارواح کو، میں کہ یہ جنت سے یہ نیک ہیں، یہ برے ہونے والے ہیں، پھر ملا دیا، یہ ملی ہوئی شکل ہے دنیا کی۔ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں، انسان کی ہر چیز کا، اس کے قلبی کیفیت کو جانتے ہیں، اور سارے طریقے یہ طریقوں کے ساتھ اس دنیا میں یہ طریقوں سے جو کیا ہے آئین حکمت کے مطابق ہے۔ 3 تا 4 آیتیں جس سے سورہ ختم ہونے والا ہے۔ اس سورہ کے اندر سب سے زیادہ تذکرہ، اور یہ تذکرہ کئی عنوانوں سے اگلے سورہ میں بھی آئے گا، شکل بدل کر، جو اصل دین کے بارے میں خلط ملط خیالات پیدا کرتی رہی ہے، دنیا پیدا کر رہی ہے، اس بنیاد کے اوپر آپس میں قتل و غارت ہو رہی ہے، خون خرابہ ہو رہا ہے، ہوتا رہا ہے۔ اللہ کا منشا جب تک چاہے ہوتا رہے گا۔ بنیاد انسان کی سوچ کی فکر کی ہے، بس اس سوچ اور فکر کو صحیح کرنے سے متعلق، انسان کے غلط فہمیوں کو دور کرنے سے متعلق اس سے متصل آنے والی آیت میں اور اس کے بعد والی آیتوں میں اسی کی تعلیم و تفسیر، جیسے عیسائی اپنے عقیدے میں بٹے، ہندو اپنے عقیدے میں بٹے، انہوں نے 3 نظریے پیدا کر دیا عیسیٰ کی ماں وغیرہ کو، تو مشرک بھی قریب قریب ان کے تھے، جو تریمورتی ہے، برہما، وشنو، شیوا، جو اوم لکھتے ہیں، وہ ان سے مراد یہی تینوں مراد ہیں۔ یہ سب انہیں کے اب تک یونان، یورپ والوں کے پاس بھی ہے اسی قریب پر چین کا، قدیم مصریوں کے اندر بھی ہے، یہ فارس آتش پرست مجوسیوں کے پاس بھی ہے، یہ شرک کے پہلو، ان تمام چیزوں میں دیکھو تو ایک چیز مشترک ہے، تو یہ مشترک ہے اس عقیدے کے لحاظ سے،
نفس مسلمان ایمان سے مطالعہ، یہ تمام قوتیں قریب قریب ایک کنجی خلاف میں نہیں میری تائید میں کہیں پائیں گا. جو تائید دکھ رہی ہے دراصل بشکل تائید تم سے اور لینا لوٹنا عنوان ہوگا ان کا، اپنے مقاصد کی تعمیل تکمیل کرنا عنوان ہوگا. ویسے تاخیر دیکھیے تم کو پسند نہیں کریں گے، جو ہوگا سو ہوگا، جو ہوتا رہا بھی. لیکن کلام پاک کا کام ہے کہ حق کو ذکر کر دینا، اب اس کے بعد حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیزیں بیان کرنے والی کوئی چیز نہیں بھیجے گی اللہ تعالیٰ، اور کوئی نیا رسول آئے گا نہیں. آئے گی تو قیامت آئے گی. ہدایت و اصلاح کے لیے یہی کلام پاک ہے. سبحان اللہ.